الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فصل لربك وانحر. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار، 1435 سن ہجری
کہ ذی قعدہ شریف کے مہینے میں ہم داخل ہیں اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کے جو موضوع ہے وہ ہے قربانی کے مسائل قسط نمبر 1۔ اور آج بالخصوص اس بات کا ذکر ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں کس کس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور اس کے ضمن میں بہت ساری اور باتیں بھی۔ سب سے پہلے شریعت کی روشنی میں عند الفقہاء قربانی کہتے کس کو ہیں؟ اسم لحیوان مخصوص، قربانی ایک مخصوص حیوان کا نام ہے جس کو ذبح کیا جائے بنیت القربہ، عبادت کی نیت سے، فی یوم مخصوص، مخصوص ایام کے اندر۔ گویا قربانی فقہائے اسلام کے نزدیک مخصوص جانور جس کو مخصوص نیت سے مخصوص ایام میں ذبح کیا جائے اس کو کہتے ہیں قربانی۔ ہم نے پہلی شرط لگائی کہ مخصوص جانور ہو۔ انشاءاللہ الرحمن آگے اقساط کے اندر اس پر مفصل کلام ہوگا۔ دوسری بات فقہائے اسلام نے فرمائی کہ اس کو ذبح کیا جائے بنیت القربہ، قربت یعنی عبادت کی نیت سے اس کو ذبح کیا جائے، کیونکہ اگر 10 ذوالحجہ 11 یا 12 ذوالحجہ کو کوئی شخص جانور ذبح کرے اور اس میں قربت کی نیت نہ ہو، گوشت کی نیت ہو، گوشت کھانے کی نیت ہو، تو وہ قربانی نہیں ہوگی، جس طرح کہ آگے انشاءاللہ چل کے آئے گا۔ تیسری شرط فقہائے اسلام نے لگائی فی یوم مخصوص، کہ وہ جانور جو خود مخصوص ہے اس کے ذبح کے لیے نیت مخصوص ہے، پھر جب ذبح کیا جائے فی یوم مخصوص، وہ ایام بھی مخصوص ہیں، اسلام کی طرف سے وہ مقرر شدہ ہیں۔ 10 ذوالحجہ 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ۔ 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے 10 ذوالحجہ کے دن صبح عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے دن اور رات میں کسی وقت بھی جانور کو ذبح کیا جائے پیچھے والی شرائط کے ساتھ تو وہ قربانی ہی کہلاتا ہے۔ یہ ایک الگ باس اور بات ہے کہ فقہائے اسلام نے رات کے وقت ذبح کرنے کو مکروہ لکھا ہے۔ وجہ بھی بیان کی ہے کہ صحیح طریقے سے، ظاہر انہوں نے اپنے زمانے اور حالات کے اعتبار سے اس پہ کلام کیا، روشنی نہ ہونے کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے ممکنات میں سے تھا کہ صحیح ذبح نہ ہو سکتا۔ بقایا قربانی کے جہاں تک ہو جانے کا تعلق ہے، وہ بھلے رات کو بھی ذبح کر دے تو قربانی کا واجب ساقط ہو جائے گا۔ اب آ گیا مسئلہ قربانی اپنے حکم کے اعتبار سے کیا ہے۔ اس کی علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الصنائع فی ترتیب شرائع الجزء الرابع میں، جہاں
قربانی کا باب باندھا ہے اس سے آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ابتداءً 2 قسمیں ہیں، واجب اور تطوع۔ ایک وہ قربانی ہے جو واجب ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو نفل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے واجب اسی وقت ہی ہوگی جب شریعت نے کسی پر صاحب نصاب ہونے کے ناطے سے قربانی کی دنیا میں قربانی کو واجب رکھا ہوگا، یا شرعی فقیر نے منت مان کر جانور کو مخصوص انداز میں خرید کر، جس کا ذکر آگے آتا ہے، اپنے اوپر واجب کی ہوگی۔ اور جو شرعی فقیر بھی ہو، صاحب نصاب کا مالک بھی نہ ہو، قربانی کی نیت سے جانور کو خریدا بھی نہ ہو، تو وہ جو قربانی کرے گا وہ نفل کے درجے میں ہو۔ اب اس کی مزید آگے کچھ صورتیں علامہ کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَمِنْهَا مَا يَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ دُونَ الْغَنِيِّ وَمِنْهَا مَا يَجِبُ عَلَى الْغَنِيِّ دُونَ الْفَقِيرِ اما الذي يجب على الغنی والفقیر، آپ نے فرمایا ما يجب على الفقیر دون الغنی ومنها ما يجب على الغنی دون الفقیر۔ اس کی چند صورتیں بیان کی۔ پہلی صورت میں فرمایا وہ جو واجب ہو غنی پر بھی اور فقیر پر بھی۔ یہ یاد رکھیں یہاں غنی سے مراد ہر وہ مسلمان ہوگا جو شرعی نصاب کا مالک ہوگا، جس کا ذکر تھوڑی ہی دیر بعد انشاءاللہ ابھی آ جاتا ہے کہ قربانی کے لیے کون سا نصاب درکار ہے۔ وہ قربانی جو واجب ہو غنی اور فقیر پر، فقیر سے مراد یہاں مانگنے والا نہیں ہے، جو شرعی نصاب کا مالک نہ ہو، جو شرعی نصاب کا مالک نہ ہو۔ مثلا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے مطابق کسی ایسی چیز کا وہ مالک نہ ہو جس کو اسلام حاجت اصلیہ میں شمار نہیں کرتا۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ کسی ایسی چیز کا مسلمان مالک ہو، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ عورت ہو، خواہ ایک ہی گھر کے 10 افراد علیحدہ علیحدہ طور پہ مالک ہوں، جو مالک ہوگا جس دن قربانی ہوگی، مثلا 10 ذوالحجہ 11 اور 12، اس دن جو چاندی کا ریٹ ہوگا اس کے اعتبار سے، فرض کیا آج کا جو ریٹ ہو، فرض کرتے ہیں ہم 52.5 تولے چاندی کا بنتا ہو 40,000 روپے، تو جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ 40,000 کی کوئی چیز موجود ہو، اس پر شرعاً قربانی واجب ہو جائے گی، اس پر شرعاً قربانی کیا ہو جائے گی۔ یہ مطلب ہے اس جگہ جو جملہ بار بار بولا جا رہا ہے کہ غنی ہو فقیر ہو، کہیں آپ غنی سے مراد کوئی کروڑوں پتی نہ لے لیں، فقیر سے مراد کوئی مانگنے والا نہ لے لیں۔ یہاں غنی سے مراد وہ ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کسی ایسی چیز کا مالک ہے جو شریعت کی روشنی میں حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہوتی، اور شرعی فقیر سے یہاں وہ مراد ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، اور وہ کون ہے؟ جو کسی بھی ایسی چیز کا مالک نہ ہو جو حاجت اصلیہ میں شمار نہ ہوتی ہو اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے۔ جو مسلم اس صفت میں متصف نہیں ہوتا وہ یہاں اس کتاب میں یا اور فوقہ اسلام کے ہاں جب نصاب پہ بات چلتی ہے اس کو شرعی فقیر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بات کو سمجھ میں آئی ہے؟ صاحب نصاب ہے تو غنی ہے، لاکھوں روپے ہونا ضروری نہیں ہے۔ صاحب نصاب نہیں ہے تو شرعی فقیر ہے، مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیونکہ عرف میں مانگنے والوں کو فقیر کہا جاتا ہے، اور جب کبھی کلام ہو اس طرح زکوٰۃ کے نصاب پر، قربانی کے نصاب پر، صدقۃ الفطر کے نصاب پر، تو وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید فقیر سے مراد وہ ہے جو ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہو۔ ایسی بات نہیں، ایسی بات
آپ میں سے بہت سارے شرعی فقیر موجود ہوں گے، لیکن وہ مانگنا نہ انہوں نے کبھی مانگا، نہ اپنے لیے مانگنے کو وہ پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں وہ جو مانگ کے گزارا کرتے ہیں وہ فقیر مراد نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ وہ قربانی جو فقیر اور غنی دونوں پر کیا ہو، واجب ہو، یہ وہ ہے کہ جس قربانی کی منت مان لی جائے، جس قربانی کی کیا مان لی جائے، فقیر نے مان لی اس پہ بھی واجب ہوگی، غنی نے مانگ لی اس پہ بھی۔ اور یاد رکھیں، میں اپنی مثال دوں، میں بحمد تعالی شریعت کی روشنی میں نصاب کا مالک ہوں، میں نصاب کا کیا ہوں، میرے اوپر شرعاً قربانی واجب ہے۔ اب یہ تو ہے نا، میں زندہ ہوں، شکرانے کے طور پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو پورا کرتے ہوئے جو میرے اوپر شریعت نے واجب کی، اگر میرے جیسا بندہ جو شریعت کی روشنی میں کیا ہے، صاحب نصاب، اگر اس پر شریعت کی روشنی میں ایک واجب ہے اور اس نے ساتھ منت بھی مان لی، تو اب ایسے بندے کو دو قربانیاں دینی پڑیں گی، ایک شریعت کی طرف سے واجب ہے اور ایک اپنی طرف سے اس نے واجب کی ہے۔ جس نے منت کو مان لیتا، میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں 10 رکعت نماز پڑھوں گی یا پڑھوں گا، اب بیٹا ٹھیک ہو گیا تو 10 رکعت نماز پڑھنا اس پہ واجب ہو گیا، اس پہ کیا ہو گیا، کیونکہ یہ منت شرعی ہے، جو مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔